میرے پاس ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں، آپ ٹھہرے۔ تو سفر کرنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں۔ تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے، جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نہ، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، ابھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو، اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا۔ اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا، یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ چیزیں قصدن بھی۔ اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، منجی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا، سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو پینڈو بولو، میرے ورگے اندے سن نا جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے، مخملوں پہ آرام کرے، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی پوری آخرت تباہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے ہیں، اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو، بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نا چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، جہاں کیمرے بند ہو، جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی۔
میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے،